صاحب، شاہریہ فیض انڈین ایمبیسی، بیگم عبدالخالق صاحبہ، دوستوں، خواتین و حضرات، علی سردار جعفری اور مجروح سلطان پوری دو ایسے لوگ ہمارے درمیان سے اٹھ گئے جن کا بدل شاید صدیوں تک ہم کو نصیب نہ ہو۔ 20ویں صدی کا پہلا حصہ اقبال اور جوش سے پہچانا گیا، پھر ہمارے سامنے شاعروں کی ایک بڑی صفائی جس نے پورے قدر صغیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ میری مراد ترقی پسند یا پروگریسو روڈ سے ہے۔ فیض اور جعفری، مجروح اور مخدوم، جذبی، طاہر اور مجاز، جانثار اختر اور الحمدللہ بھی حیات میں کہتے آدمی۔ آزادی کی جنگ ہو یا سماجی انقلاب لانے کی کوشش، دل کی بات ہو یا محبوب کا سراپا بیان کرنے کا سلسلہ، ان شعراء نے زندگی کے ہر موڑ پر اور حق اور وقت کی ہر راہ پر ایسے نقش قدم چھوڑے ہیں جن کے ہمیں ہمیشہ راستہ دکھاتے رہیں گے۔ ان سب کا ہم پر قلب، جو ہم کیا ہماری آنے والی نسلیں بھی کبھی چکا نہیں سکتی۔ آج کا یہ جلسہ اس بات کا چھوٹا سا اعتراف ہے۔ شخص مر جاتا ہے لیکن اس کے کارنامے زندہ رہتے ہیں۔ سو مجروح اور جعفری صاحب کو بھی میں مرحوم نہیں کہہ رہا ہوں۔ ان کا کلام ان کو ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ آج جب کہ میڈیا اس قدر ترقی کر رہا ہے، مجھے یقین ہے کہ ان کے شعر، ان کی غزلیں اور نظمیں، زندگی کرنے کے ان کے اصول، نظریات اور خیالات پہلے سے زیادہ لوگوں تک پہنچیں گے اور ہماری ذہنی اور روحانی ضروریات کو پورا کر سکیں گے۔ جعفری صاحب نے 87 برس کی عمر پائی اور بھرپور شعر کہے، کتابیں لکھی، تقریریں کی، اپنے نظریات پر قائم رہے اور عزت کی زندگی گزار کر سدھارے۔ جعفری صاحب کو دیر سے صحیح لیکن وہ اعزازات و انعامات ملے جن کے وہ مستحق تھے۔ ان کو ہندوستان کا سب سے بڑا لٹریری ایوارڈ گیان پیٹھ ایوارڈ مرنے سے کچھ دن پہلے ملا۔ اس کے علاوہ سوویت لینڈ نہرو ایوارڈ، ہمارے یہاں کا اور ایک لٹریری ایوارڈ اقبال سمان، وہ جعفری صاحب کو ملا۔ علی گڑھ یونیورسٹی، جہاں سے وہ سن 36 میں اس بات پر نکالے گئے تھے کہ وہ اینٹی برٹش ایکٹیویٹیز میں ملوث تھے، 50 سال کے بعد 1986 میں اسی یونیورسٹی نے ان کو آنر کیا اور ڈیلیٹ کی ڈگری دی۔ جعفری صاحب کے کارنامے ایسے ہیں، وہ چاہے فلم ہو، چاہے ڈاکیومنٹریز ہوں یا اور دوسری فیلڈس، کہ کبھی بھلائے نہیں جاتے۔ اور ہمیں اس بات کا فخر ہے کہ ابھی 1.5 برس پہلے جعفری صاحب ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائے تھے۔ ہم نے ان کا جشن کیا تھا اور وہ 4 دن انہوں نے ہمارے گھر قیام کیا تھا۔ ہم ابھی تک وہ باتیں بھولے نہیں ہیں اور جعفری صاحب کی موت سے ہم سب کو بہت صدمہ ہے۔ مجروح صاحب اودھ کے چھوٹے سے قصبے کے رہنے والے تھے اور بائی پروفیشن وہ حکیم تھے، لیکن شعر کا چسکا ان کو نوجوانی میں ایسا لگا کہ وہ جگر صاحب کے حلقہ بگوشوں میں آ گیا اور جگر صاحب کی ترغیب پر انہوں نے شعر کہنا شروع کیے اور شعر ایسے کہے کہ فوراً ہندوستان کے سارے مشاعروں میں بے حد مقبول ہو گئے۔ مجروح صاحب کا کلام ہی نہیں، ان کی آواز میں بھی ایسا سہن تھا کہ بس وہ کہیں اور سنا کرے۔ سن 46 میں مجروح صاحب جگر صاحب کے ساتھ ایک مشاعرے میں ممبئی گئے اور اے آر کاردار سے ان کی ملاقات ہوئی۔ اے آر کاردار نے فوراً ان کو اپنی فلم کمپنی میں ملازم رکھ لیا اور کے ایل سہگل کی وہ مشہور تھی غم دیے مستقل اور دوسرا گانا مجھے یاد نہیں آ رہا، اس وقت سے یعنی آپ سمجھیے کوئی 54 برس سے مجروح صاحب نے فلم انڈسٹری میں کام کیا اور وہ ایسے گیتکار تھے جنہیں نے آنے والے گیتکاروں کے لیے اسٹینڈرڈ بنائے کہ فلمی کیسے لکھا جاتا ہے۔ اور خوبی یہ ہے کہ اس میں انہوں نے کہیں بھی اپنی لٹریری کریٹیوٹی کو سیکریفائز نہیں کیا۔
چاہے انکم کا گیت ہو، چاہے سنجیدہ گیت ہو، چاہے وہ ہجر کا گیت ہو یا مثال کا گیت ہو، کوئی غزل ہو یا مزاحیہ گیت ہو، اس میں آپ کو ہمیشہ ایک معیار ملے۔ مجروح صاحب بھی ایسے آدمی تھے جنہوں نے اپنی زندگی اپنے اصولوں سے گزاری۔ وہ بھی ترقی پسند موومنٹ میں شامل رہے اور ہر چند کے ترقی پسند شعراء یعنی پروگریسو پوئٹس اینٹی غزل، لیکن یہ دونوں ایسے تھے فیض اور مجروح کہ سارے لوگوں کو یہ بات ماننی پڑی کہ چاہے جیسے خیالات ہوں، غزل میں اتنی قوت ہے، غزل میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ہر طرح کے خیالات کا اظہار کر سکتی ہے۔ تو مجروح صاحب نے زیادہ تر صرف غزل کی، اور فلمی زندگی کے باوجود جو ان کا لٹریری ویلیو ہے وہ کسی صورت سے کسی بڑے سے بڑے غزل کو شاید سے کم نہیں ہے، اور ان کی موت کے بعد میرا یہ خیال ہے کہ غزل کا جو ایک کلاسک پوئٹ تھا وہ ختم ہو گیا۔ مجروح صاحب نے کبھی بھی کسی کے آگے سر نہیں جھکایا۔ یہ قصہ مجھے یاد آتا ہے 4 سال پہلے کا کہ بمبئی کی سرکار نے ان کو اپنا سب سے بڑا لٹریری ایوارڈ دیا، اور جب وہ فنکشن میں پہنچے تو ان کو یہ احساس ہوا کہ جس عزت اور تفاق سے ان کا خیر مقدم اس محفل میں ہونا چاہیے تھا، جس میں کہ وہاں کے وزیر اعلیٰ اور وہاں کے ایجوکیشن منسٹر اور گورنر یہ سب لوگ موجود تھے، تو مجروح صاحب نے اس فنکشن سے واک آؤٹ کر دیا اور ایوارڈ لینے سے انکار کر دیا۔ اب یہ گورنمنٹ کے لیے مسئلہ بن گیا۔ 2 سال کی منت سماجت کے بعد جب چیف منسٹر اور ہوم منسٹر اور ایجوکیشن منسٹر ان کے گھر آئے اور ان سے معافی تلافی کی، تو ابھی مرنے سے کچھ دن پہلے 1999 میں مجروح صاحب نے وہ ایوارڈ ایکسپٹ کیا۔ فلمی دنیا کا سب سے بڑا ایوارڈ دادا صاحب پھلکے ایوارڈ کی مجروح صاحب کو ملا۔ ایمرجنسی کے زمانے میں ایک مرتبہ مجروح صاحب ایک سرکاری مشاعرے میں گئے تو کسی اعلیٰ افسر نے ان سے یہ کہا کہ ایسی کوئی نظم یا غزل نہ پڑھیے گا جو سرکار کی مصلحتوں کے خلاف ہو۔ وہ فوراً اس مشاعرے سے اٹھ کر آئے اور اس کے بعد 10 سال تک وہ کسی سرکاری مشاعرے میں نہیں گئے۔ جب پھر ان سے منسٹر آف انفارمیشن نے یہ بات کہی کہ مجروح صاحب آپ پر کوئی پابندی نہیں، آپ جو چاہیں وہ پڑھیں، تو پھر اس کے بعد مجروح صاحب نے سرکاری مشاعروں میں جانا شروع کیا۔ تو یہ ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے ایسے آدرش ہمارے لیے چھوڑے ہیں کہ جن پر چل کے ہم بھی عزت سے جینا سیکھ سکتے ہیں۔ میں اب آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے صرف مجروح صاحب کا ایک شعر پڑھ کے اپنی دوست مدت سے درخواست کروں گا کہ وہ آپ آئیں، وہ تشریف لائیں اور مجروح صاحب اور جعفری صاحب کے اوپر اپنی تقریر کا سامنے پیش کریں۔ ان کا شعر ہے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بن گیا۔ شکریہ۔ ہماری مدت محترمہ مدت شعر سے میں درخواست کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور جعفری صاحب اور مجروح صاحب پر بالتفصیل روشنی ڈالیں۔ محترمہ مدت شیخ یہ علی گڑھ کی پرانی طالب علم ہے اور وہاں کی یونین میں بھی بہت سرگرم ممبر رہ چکی ہیں، اور ابھی آپ ان کو سنیں گے کہ تحریر و تقریر دونوں میں ماشاءاللہ سے بہت کام ہے۔ محترمہ مدت شیخ صاحب۔